السلام علیکم فرینڈز، میرا نام ہے فیری اور آپ دیکھ رہے ہیں فیری ہسٹوریکل ویڈیوز۔ اس کے پہلے ہفتے میں امریکی ریاست جارجیا کے چھوٹے سے قصبے سے تعلق رکھنے والے نکول سمتھ سلدون نے دنیا کے سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ کی چوٹی پر جا کر یہ کہا۔ اس نے بولا کہ ہائی مم، آئی ایم ٹاپ آف دی ورلڈ، کہ میں دنیا کی سب سے بڑی چوٹی پر ہوں۔ تو یہ صرف برج خلیفہ کی اونچائی کی بات نہیں کر رہی تھی، دراصل یہ اونچائی جو ہے وہ دبئی کی تھی، جو بہت ہی تھوڑے عرصے میں ترقی کرتے کرتے برج خلیفہ تک پہنچ گئی، اور اس میں مزید منزلوں کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کسی ملک نے اتنے کم برسوں میں اتنی زیادہ ترقی نہیں کی۔ صرف 30 سال پہلے تک جہاں صرف دھول اڑتی نظر آتی تھی، وہاں اب دنیا کی اعلیٰ ترین سڑکیں اور جدید ترین لائٹس اور گاڑیاں چلتی دکھائی دیتی ہیں۔ جہاں پر جو ایک منزلہ سیدھا مکان نظر آتے تھے، وہاں اب شاندار عمارتیں کھڑی ہیں، اور پوری دنیا کے سیاح اور بزنس مین جن کی ترجیح لندن، پیرس اور نیو یارک ہوا کرتی تھی، وہ اب دبئی کا رخ کرتے نظر آتے ہیں۔ لیکن کیوں؟ آخر دبئی نے اتنے کم عرصے میں اتنی ترقی کیسے کر لی، اور وہ کون سا راز ہے جو اسے ایشیا کا پیرس بناتا ہے؟ آج کے زیر نظر ویڈیو میں ہم آپ کو دبئی کے بہت سارے ترقی کے ایسے راز بتائیں گے جنہیں سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس قیمتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ عرب امارات دراصل سیاحت ریاستوں دبئی، ابوظہبی، شارجہ، ام القوین، راس الخیمہ، عجمان اور الجفین کا اتفاق ہے، جس کا دارالحکومت ابوظہبی ہے۔ اور جب بھی متحدہ عرب امارات کا ذکر آتا ہے تو سب سے پہلے ذہن میں نام دبئی کا ہی آتا ہے، اس لیے متحدہ عرب امارات کے بعد دراصل دبئی کی بات ہے۔ اگرچہ ابوظہبی، شارجہ باقی ساری ریاستوں کا اپنا مقام ہے، لیکن دبئی بس دبئی ہے۔ ان ریاستوں کو 1 دسمبر 1971 کو برطانیہ سے آزادی ملی تھی، اور اگلے ہی دن یعنی 2 دسمبر کو 6 ریاستوں نے ایک وفاقی اتحاد بنا لیا تھا۔ 7ویں ریاست راس الخیمہ 10 سن 72 کو اتحاد میں اس وقت شامل ہوئی جب ایران کی بحری فوج نے اپنا کچھ جگہوں پر یہ کہہ کر قبضہ کر لیا کہ یہ اس کی ملکیت ہے۔ راس الخیمہ اور شارجہ بھی ان علاقوں پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتے تھے۔ اس طرح ان دونوں ریاستوں کے اتحاد میں شامل ہونے کے ساتھ ساتھ ایران سے علاقوں پر تنازع اس کے حصے میں آیا، جو آج تک جاری ہے۔ ان ریاستوں کے رہنماؤں نے 1820 سے لے کر 1890 تک برطانیہ سے مختلف معاہدوں پر دستخط کیے تھے، تاکہ برطانیہ انہیں بحفاظت تجارت کرنے کی سہولت فراہم کرتا رہے۔ برطانیہ انہیں ٹویشن اسٹیٹس یعنی الامارات اور متصالیہ کہتا تھا، اور کیونکہ برصغیر پر اس وقت حکومت برطانیہ کا راج تھا، اس لیے ان ریاستوں کی کرنسی انڈین روپے ٹھہری، اور اماراتی باشندے ان میں اپنا لین دین کرتے تھے۔ 1959 میں اس کا نام خلیجی روپیہ رکھا گیا، جس کی قیمت شروع میں انڈیا کے روپے کے برابر تھی۔ بعد میں آزادی کے بعد ان ریاستوں نے اپنی کرنسی متعارف کروائی۔ انڈیا کی جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے ڈائریکٹر آف گلف اسٹڈی پروفیسر اے کے پاشا کے مطابق دبئی میں تقریباً 100 سال قبل علاقے کے تاجر، چاہے وہ ہندوستان کے ہوں، فارس یا عراق کے ہوں، سب یہاں آ کر آہستہ آہستہ جمع ہوئے اور یہ تجارت کرتے رہے۔ جب برطانیہ نے یہاں پر تیل دریافت کیا تو ابوظہبی کے حکمران شیخ زید بن سلطان اور دبئی کے شیخ راشد بن سعید ال مکتوم اور امارات کے دوسرے رہنماؤں کو متحدہ امارات کے پہلے صدر، اور شیخ راشد پہلے نائب صدر بنے۔ بھارتی مورخین کے مطابق دبئی کے لوگ کرتے تھے اور آس پاس کے علاقوں میں جا کر انہیں بیچتے تھے، اور اسی طرح دوسرے تاجر بھی یہاں آتے اور اپنی اشیاء بیچتے۔ اس علاقے میں تجارت کا ایک نیٹ ورک بن چکا تھا، اور تاجر چاہے کویت سے ہوں یا بصرہ سے، وہ ہندوستان کے شہر گجرات یا پیرالا یا زنزیبار جاتے ہوئے دبئی میں ضرور ہوتے تھے۔ موتیوں کی تجارت سے امارات کی باشندوں کو بہت فائدہ ہوا، لیکن جب جاپانیوں نے اچھے طریقے سے موتیوں کو بنانے کا طریقہ بنا لیا تو آہستہ آہستہ اماراتی موتیوں کی مانگ کم ہونے لگی، اور یہ صنعت سکڑتے تقریباً ختم ہو گئی۔ تیل کی دریافت کے بعد بہت سارے اماراتی باشندوں نے موتیوں کی صنعت کو چھوڑ کر تیل کے سیکٹر میں تجارت شروع کر دی، اور جب 1971 میں انہیں برطانیہ سے آزادی ملی تو اس کے علاوہ تیل کی پیداوار اچانک بڑھ گئی، جس سے علاقے کی معیشت کو بھی سہارا ملا اور دبئی تجارت کا گڑھ بن گیا۔
آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کے نامور فلم رائٹر ریاض بٹاری کو 1959 میں اندازہ ہو گیا تھا کہ دبئی آگے جا کر دنیا میں ایک ایسا مقام پیدا کرنے والا ہے کہ دنیا اس کی طرف کھینچی چلی آئے گی۔ انہوں نے دبئی کی آزادی کے صرف 8 سال بعد سپر ہٹ فلم دبئی چلو بنائی، جسے آج تک پاکستان کی کامیاب ترین فلموں میں گردانا جاتا ہے۔ فلم کی کہانی جو بھی ہو، لیکن دبئی چلو میں پاکستان اور انڈیا کی عوام کو ایسی راہ دکھائی کہ اب بھی متحدہ عرب امارات میں سب سے زیادہ تعداد میں انڈین اور پاکستانی ہی رہتے ہیں۔ 2021 میں کیے جانے والے مختلف جائزوں کے مطابق متحدہ عرب امارات کی کل 90,99,000 کی آبادی میں تقریباً 28 لاکھ ملینز اور تقریباً 13 لاکھ پاکستانی ہیں، جو کہ کل آبادی کا تقریباً 40% بنتا ہے۔ جس ملک میں 1979 کا 80 تک دھول اڑتی تھی، جہاں صرف 1 یا 2 سٹوری کے گھر ہوتے تھے جنہیں مقامی طور پر گراؤنڈ پلس 1 اور گراؤنڈ پلس 2 کے اپارٹمنٹ کہا جاتا تھا، اب وہاں پوری دنیا کی تقریباً 200 کے قریب قومی آباد ہیں۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ دبئی میں جس کسی سے بھی پوچھو تو جواب ملتا ہے کہ یہ دبئی اور ابوظہبی کے حکمرانوں کے وژن کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے آزادی کے فوراً بعد ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ ملک کو کہاں لے کر جانا ہے۔ دبئی میں وژن شیخ راشد کا تھا، جسے شرمندہ تعبیر شیخ محمد نے دی، اور یہ عمل ابھی بھی جاری ہے۔ اگر شیخ زیاد نے اماراتی ریاستوں کو متحد کرنے اور تیل کی دولت کے ذریعے انہیں خوشحال بنانے میں کردار ادا کیا ہے، تو دوسری طرف شیخ راشد نے تیل سے آگے کے مستقبل کا سوچا۔ ان کی یہ سوچ کو ان کی اولاد مزید آگے لے کر جا رہی ہے اور دبئی کو تیل پر انحصار کرنے والی ریاست سے دنیا کا ایک بڑا تجارتی گڑھ بنا دیا۔ مشہور ہے کہ کچھ برس پہلے ایک ایسا وقت بھی آ گیا تھا جب پوری دنیا کے سب سے زیادہ وہ کرینیں دبئی میں موجود تھیں۔ یہ دور تھا دبئی کے برق رفتار کنسٹرکشن کا۔ اس دوران دبئی کو ابوظہبی سے ملانے والی اہم شیخ زاید شاہراہ کو جدید بنیادوں پر بنایا گیا۔ دبئی میں رینا، برج خلیفہ، جمیرہ لیک ٹاور، جمیرہ ہائٹس اور 5 جمیرہ جیسے بڑے بڑے پروجیکٹس شروع ہوئے، اور دبئی ایئرپورٹ کی ایک سادہ سی عمارت کو دنیا کے ایک مصروف ترین ایئرپورٹ کے شاہراہ شان بنایا گیا۔ یہاں یہ دلچسپ بات بتانا بھی ضروری ہے کہ پام جمیرہ ایک مصنوعی جزیرہ ہے جسے بنانے کے لیے کسی قسم کی کنکریٹ یا لوہے کا استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ سمندر کی تہہ سے 120 ملین کیوبک میٹر ریت نکال کر اس جزیرے کی تعمیر کی گئی۔ اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو پچھلے 20 یا 30 سالوں میں کسی ملک کو ایسے بدلتے اتنے زبردست طریقے سے وہ نہیں دیکھا گیا۔ دبئی فائنینشیل اور ایک ریجنل پاور ہاؤس بن چکا ہے۔ دبئی کے حکمرانوں نے یہاں کے قیمتی بندرگاہوں کو جدید بنیادوں پر تعمیر کروایا اور برج خلیفہ جیسے 828 میٹر اونچے اسکائی کیبل میں تیل میں بھی یہ دنیا کے بڑے پروڈیوسر ہو گئے۔ سیاحتی مرکز بھی ہے، میڈیکل ہب بھی بن گیا، اچھے سے اچھے ہسپتال ہیں۔ اس کے علاوہ مصر، عراق اور شام جیسے عرب ممالک کے کمزور پڑنے سے متحدہ عرب امارات کا علاقے میں سیاسی اثر و رسوخ بھی بڑھا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ دبئی میں گزشتہ 18 سالوں میں ایک بہترین انفراسٹرکچر قائم کیا ہے جو اسے اپنے حریفوں اور پڑوسی ریاستوں پر برتری دیتا ہے۔ اس نے 2005 میں 2006 میں برج خلیفہ، دبئی مال اور دبئی میٹرو جیسی مہنگی ڈیولپمنٹ کا اعلان کیا تھا، اور 2008 میں کے عالمی مالیاتی بحران کے باوجود ان میگا پروجیکٹس کو بروقت مکمل کیا گیا۔ دبئی میٹرو شہر ایک بڑی کامیابی ہے۔ کچھ سال پہلے تک یہ تصور کرنا مشکل تھا کہ لوگ ذاتی SUVs، لگژری کاریں اور جیپوں پر میٹرو کو ترجیح دیں گے، کیونکہ دبئی میں پیٹرول پانی سے سستا تھا۔ آج لوگ وقت بچانے اور ٹریفک رش سے بچنے کے لیے دبئی میٹرو کی سواری کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا؟ حکمرانوں نے کسی کی غلامی نہیں کی۔ برطانیہ سے آزادی کے بعد دبئی کے حکمرانوں نے اپنی قوم کو ذہنی اور معاشی طور پر آزاد بنایا، اور یہ اسی آزادی کا نتیجہ ہے کہ آج دبئی ایشیا کا پیرس کہلایا جاتا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔